ویلکم بیک. عثمان صاحب, آپ نے یہ بات کی کہ جو ایس این جی پی ایل اور یہ جو کمپنیز ہیں, جو ڈسٹریبیوشن کی کمپنیز ہیں, ان کے اپنے اخراجات اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو آپ نے اپنے دور میں کوئی پروپوزلز دیے تھے کہ ان کے جو ہیں اخراجات کم کیے جائیں اور یہ برڈن عام پبلک پہ نہ ڈلے؟ ایز اے انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر اوگرا میں نے ہی آپ کے دور میں بنی, بالکل, کہ اوگرا ول ایکٹ ایز اے, جو دنیا میں ریگولیٹر ہوتے ہیں دے ول ریگولیٹ آل دیز ایسپیکٹ آف اٹ. تو اوگرا کو فوکس میں نے دیا تھا, پہلی مرتبہ ریگولیٹر ہم لے کے آئے تھے. اب ایشو یہ بنتا ہے کہ جب لاسز کی آپ بات کرتے ہیں, ایک زمانے میں اگر 2% لائن لاس سے زیادہ بڑھ جاتا تھا تو ان کمپنی میں ادھم مر جاتا تھا. تو جب میرے دور میں آئے, کئی ایریاز میں 40% لائن لاسز ہیں, کہیں 12%, کہیں 14%, کہیں بے انتہا لائن لاسز. ان کو ہم معمول پہ لے کے آئے, قریب 6% پر یہ پہنچ چکی تھی. یہ پھر لائن لاسز بڑھ گئے ہیں. تو لائن لاسز کنٹریبیوٹ ٹو کاسٹ, اٹ مینس بلینس آف روپیز ان لائن لاسز. تو یہ اس پہ صرف لائن لاسز پہ اگر آپ کانسنٹریٹ کریں, جو اوگرا کو کرنا چاہیے کہ جی آپ اپنے لائن لاسز بتائیں, کراچی میں کیا ہیں, لاہور میں کیا ہیں, بالپور میں کیا ہیں, ادھر پشاور میں کیا ہیں, کوئٹہ میں کیا ہیں. لائن لاسز کے اوپر آپ ان پہ کنٹرول لگائیں اور ان کے اوپر ان کو ٹیرف انکریز نہیں ملنا چاہیے. جہاں پہ لائن لاسز زیادہ ہیں وہاں پہ ٹیرف انکریز نہ کریں, ان کو بولیں کہ اپنے لائن لاسز کم کرو, اخراجات کم کرو. لیکن اوگرا نے کیوں نہیں کیا اس طرح؟ اور دوسرا, اب تو اوگرا جو ہے وہ یہ ایک اور سجیشن دے رہی ہے گورنمنٹ کو کہ جو سی این جی کی جو پرائس ہے اس کو آپ یا تو سردیوں میں 3 مہینے کے لیے بند کر دیں, یا پھر آپ اس کی جو قیمت ہے وہ پیٹرول کے برابر لے جائیں. تو اوگرا دیکھیں, ہم نے سی این جی پبلک کے لیے کیا دیکھ رہی ہے؟ سی این جی میں نے انٹروڈیوس کی تھی. اس وقت ہماری کوشش یہ تھی کہ جو پیٹرول کے اوپر ٹیکسیشن ہے اس کو کم کیا جائے, بیکاز پیٹرول واز دی موسٹ ہیویلی ٹیکس پروڈکٹ ان پاکستان. مثلاً اس وقت اندازاً 16-17 روپے ٹیکس تھا پیٹرول پہ, ایز کمپیئر ٹو کیروسین وچ از اباؤٹ 1.5 روپیز, ڈیزل پہ about 2 روپے. تو اس کو ہم نے ریشنائز کرنے کی کوشش کی. جب اس پہ کامیابی نہیں ہوئی تو ہم نے فوکس دیا سی این جی کو, کہ پبلک کے پاس ایک آلٹرنیٹیو فیول ہو. گیس اس وقت موجود تھی اور اس کے اوپر بلینز آف ڈالرز ہیز آلریڈی گون ان. اس وقت پاکستان دنیا میں آئی تھنک اٹس the second country in the world with the maximum number of vehicles on CNG on the road. Almost 2.5 million vehicles on the road. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 2.5 ملین لوگوں کو آپ ان کی گیس بند کر دیں, یا اس کا ٹیرف آپ پیٹرول کے برابر کر دیں؟ اس کا تو کچھ جواز ہی نہیں بنتا. اور یہ مجھے تعجب ہے کہ اوگرا یہ سجیشن دے رہی ہے. اوگرا کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ سجیشن دے. اوگرا کا ایز اے ریگولیٹر دے ہیو نو بزنس ٹو گیو ڈائریکشن کہ جی ان کی گیس بند کر دو, ان کی گیس بند کرو, یہ کرو, وہ کرو. اب یہ پبلک کہاں جائے گی؟ پھر دوسرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ گیس بند بھی کر دیتے ہیں تو آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ پیٹرول. آپ کا امپورٹ بل اندازاً $1.5 بلین سے بڑھے گا. اس کا وہ کون سے کھاتے میں جائے گا؟ تو یہ عجیب قسم کے سولوشنز ہیں کہ جی اس کا بند کر دو, ٹیرف انکریز کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, ایفیشنسی پہ جائیں. اور دیر ہیز ٹو بی اے ویری کلیئر کٹ فوکس on the expenses of SUI Northern and SUI Southern, because they directly impact the public, they directly impact the industry. ان کے اخراجات تو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے, اور یہی اوگرا کا کام ہے کہ ان کے اخراجات دیکھے, ان کے لائن لاسز دیکھے, ان کے ایکسپینڈیچرز دیکھے, ان کی ہر چیز دیکھے. عثمان صاحب, پیٹرولیم پالیسی آپ نے بھی اپنے دور میں دی, لیکن ہماری جو وہ ایک پالیسی کا ویژن ہوتا ہے وہ 1 سال شارٹ ٹرم ہوتی ہے. لانگ ٹرم پالیسی کیوں نہیں آتی تاکہ انویسٹر کانفیڈنس میں آئے اور وہ کہے کہ جی میں اب جاؤں گا تو آئی ول اسٹے دیئر؟ پیٹرولیم پالیسی ہیز ٹو بی وائبرنٹ, اٹ ہیز ٹو ریلیٹ ٹو, یعنی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پیٹرو ڈالر وہیں جاتا ہے جہاں فسکل انسینٹیو صحیح ہوتے ہیں. تو پالیسیز کو ریوائز کرنا چاہیے وقتاً فوقتاً. سال کے بعد میں بی آفٹر 2 years یو ریوائز دا پالیسی. لانگ ٹرم نہیں ہو سکتی. لانگ ٹرم ایک میجر ڈائریکشن آپ دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو فوکس دیں گے, ہم تیل کو فوکس دیں گے, ہم اس کو فوکس دیں گے. مثلا ہمارا فوکس اس وقت تھا کہ گیس کو ہم فوکس میں لے کے آئیں, کیونکہ قریباً $1 بلین کا فرنس فیول امپورٹ ہو رہا تھا, اور ہم نے گیس کو فوکس دیا. قریباً گیس کی یوٹیلائزیشن اس وقت ہماری انرجی مکس میں کوئی 40% کے قریب تھی. لائنیں ہم نے انکریز کی, کیرنگ کیپیسٹی کو انکریز کیا اور انسینٹیوز دیے, تو گیس کو ہم 50% پہ لے کے آئے, اور قریباً $1 بلین کا جو ہم فرنس فیول امپورٹ کر رہے تھے وہ بند ہوا, اور پھر وہ شروع ہو گیا. وہ اس کی علیحدہ وجوہات ہیں. تو لانگ ٹرم فوکس آپ ادھر دے سکتے ہیں. شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر پالیسی ہیز ٹو بی وائبرنٹ اینڈ
ریلیٹڈ ٹو دی سچویشن ان دا ورلڈ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ پیٹرو ڈالر تو وہیں جائے گا جہاں انسینٹو فسکل انسینٹیوز اچھے ہوں گے. اور میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے اور پھر اب بھی کہتا ہوں کہ جو ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن از آف سیکنڈ کانسیکوینس ٹو دیم. کولمبیا آپ لے لیں, ساؤتھ امریکہ میں مینی کنٹریز ان دا ورلڈ جن کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمارے سے بدتر ہے, مگر انویسٹمنٹ وہاں جاتی ہے, ایکسپلوریشن کمپنیز جاتی ہیں وہاں. ہماری جب تک پالیسی صحیح نہیں ہوگی, ہماری جب تک ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی تو کمپنیز نہیں آئیں گی. اس وقت کمپنیز چھوڑ کے چلی جا رہی ہیں. یہ نہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے بعد, کیونکہ ایکسپلوریشن کمپنیز تو مین ٹاؤنز میں آپریٹ نہیں کرتی, وہ کہیں ریموٹ ایریاز میں بیٹھا ہے, تو اٹ ڈزنٹ امپیکٹ دیم. پلس ان کی جو پروفائل ہے آن رسک انویسٹمنٹ. اب جب آپ ایکسپلوریشن میں جاتے ہیں, پورٹ وار کا ایک ویل آپ کو کاسٹ کرتا ہے $20 بلین, آف شور سے بھی مہنگا ہے. تو اٹس رسک انویسٹمنٹ. The whole profile of exploration companies is ان کو عثمان صاحب, آپ نے ابھی مینشن کیا آف شور انویسٹمنٹ. آف شور انویسٹمنٹ اتنے سیسمک سرویز ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ پازیٹیو رپورٹس آئیں, لیکن ہم ابھی تک ایک بھی کمپنی کو نہیں لا سکے آف شور. نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں میں 2-3 کمپنیز کو لے کے آیا تھا. ہمارا اپنا پاکستانی کمپنیز کا آف شور میں تجربہ نہیں ہے. ہم نے انڈس بیسن کو ڈیوائڈ کیا تھا 4 بلاکس کے اندر, اور میکران کوسٹ پہ ہم کمپنیز لے کے آئے. ڈرلنگ کروائی میں نے وہاں, اور بیسڈ آن 3D سائسمک. اور اس وقت ہمیں کافی امید تھی کہ ہماری ڈسکوری آف شور ہوگی, کیونکہ جو آف شور میپنگ ہوئی تھی 3D سائسمک کے اوپر, اس کے اندر ان کا فورن کمپنیز کا پروگنوسس تھا. مثلا انڈس ڈیلٹا میں بہت زیادہ ہماری امید تھی, ریزروز ہیں. اس وقت ان لوگوں نے میپ کیا تھا قریباً 10 ٹریلین کیوبک فیٹ آف گیس وچ از ایکویولنٹ ٹو سوئی فیلڈ پلس اباؤٹ 400,000 بیرلز آف آئل. تو یہ انہوں نے میپ کیا تھا نا. اس میں پالیٹکس بہت چلتی ہے. جو بڑے بڑے ملٹی نیشنلز ہوتے ہیں, دے کم انڈر پولیٹیکل پریشرز آف دیئر گورنمنٹس. میرا اس لیے فوکس ہوا اسمال اینڈ میڈیم سائز کمپنیز کو, جیسے مینی کنٹریز ان دا ورلڈ, انڈونیشیا نے کیا کہ چھوٹی کمپنیز کو, میڈیم سائز کمپنیز کو لے کے آئے. مثلا فار ایگزامپل یہ پولش کمپنی ہے مال, ان کو ہم لے کے آئے کوہاٹ کے اندر. کوہاٹ کے اندر یعنی کہ ہمارے فرنٹیئر میں کبھی آئل اینڈ گیس کی ڈسکوری نہیں ہوئی. پہلی ڈسکوری ہوئی تھی میرے دور میں ایس چیئرمین او جی ڈی سی, جب ہماری شکردرہ میں پہلی ڈسکوری ہوئی تو وہ ایریا کھلا. تو مال کو ہم لے کے آئے, مال نے ڈسکوری کی, پارٹنرز لوکل ان کو دیے, ڈسکوری ہوئی, اور اٹ از ناؤ اے پرسپیکٹیو ایریا فار پاکستان, کیونکہ 60 سال کے بعد پہلی ڈسکوری ہوئی تھی. تو ایکسپلوریشن کوئی چند 1 سال پہلے, 3-4 سال پہلے. جی بالکل. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کی پالیسی ٹھیک ہے تو لوگ آئیں گے, پالیسی آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. نہیں, لیکن آپ نے جو کہا آف شور جو ہے اسمال کمپنیز آپ لے کے آئے, تو وہ کیا وہاں پہ چھوٹی کمپنیز فیلئر ہوا؟ there was lot of politics in that. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی میپنگ, ٹوٹال کی میپنگ یا برٹش گیس کی میپنگ, their mapping showed large reserves offshore. انہوں نے ایک ویل کیا اور بھاگ گئے وہاں سے. چھوٹی کمپنیز کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. چھوٹی کمپنیز آف شور کی میں نہیں بات کر رہا, آن شور کی بات کر رہا ہوں. میکران کوسٹ پہ ہم اوشن انرجی کو لے کے آئے, تو کمپنیز آئیں, انہوں نے کیا ڈرل, اس میں تھوڑی بہت پالیٹکس چلی, اور اس کے بعد قصہ ختم ہو گیا. آپ وی ہیو ٹو کانسنٹریٹ آن دی, اور ٹیکنالوجی آپ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے. فائنل ٹیسٹ از ڈرلنگ, بٹ انسان کو اندازہ اچھا ہو جاتا ہے کہ کیا ہو. دوسرا جو میں کہتا ہوں کہ صاحب ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین, اسٹے ود اس.